سورہ حجرات قرآن مجید کی 49ویں سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ حجرات لفظ حجرے سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کمرہ۔ حجرات کا لفظ اس سورت کی 4تھی آیت میں ذکر ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس سورت کو حجرات کا نام دیا گیا ہے۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے اور ان کمروں کو کہا گیا ہے جو مسجد نبوی کے اطراف میں ازواج نبی کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس سورت کا موضوع مسلمانوں کو ان کے آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہے۔ ابتدائی 5 آیتوں میں ان کو وہ ادب سکھایا گیا جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ پھر یہ ہدایت دی گئی کہ ہر خبر پر یقین کر لینا اور اس پر کوئی کارروائی کر گزرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے بھی تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خبر ملنے کا جو ذریعہ ہے وہ قابل اعتماد ہے بھی یا نہیں۔ اگر قابل اعتماد نہ ہو تو اس پر کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس صورت میں دوسرے مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، ایک دوسرے کے برے نام رکھنا، بدگمانیاں کرنا، دوسروں کے حالات کی کھوج کرید کرنا، لوگوں کو پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، یہ وہ افعال ہیں جو بجائے خود بھی گناہ ہیں اور معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نام بنام ان کا ذکر فرما کر انہیں حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی گئی ہے کہ جو دنیا میں عالمگیر فسادات کے موجب ہوتے ہیں۔ قوموں اور قبیلوں اور خاندانوں کا اپنے شرف پر فخر و غرور اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے دوسروں کو گرانا ان اہم اسباب میں سے ہے جن کی بدولت دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی آیت فرما کر اس برائی کی جڑ کاٹ دی کہ تمام انسان ایک ہی اصل سے پیدا ہوئے ہیں اور قوموں اور قبیلوں میں ان کا تقسیم ہونا تعارف کے لیے ہے نہ کہ تفاخر کے لیے، اور ایک انسان پر دوسرے انسان کی فوقیت کے لیے اخلاقی فضیلت کے سوا اور کوئی جائز بنیاد نہیں ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا، عملاً فرما بردار بن کر رہنا اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کھپا دینا ہے۔ حقیقی مومن وہی ہیں جو یہ روش اختیار کرتے ہیں، رہے وہ لوگ جو دل کی تصدیق کے بغیر محض زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور پھر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ گویا اسلام قبول کر کے انہوں نے کوئی احسان کیا ہے۔ تو دنیا میں ان کا شمار مسلمانوں میں تو ہو سکتا ہے، معاشرے میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں قرار پا سکتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بے شک میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو غیب میں ہے، جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور میں خوب دیکھنے والا ہوں اسے بھی جو تم عمل کرتے ہو۔